الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کو چھپاتے ہیں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلہ میں تھوڑی سی قیمت وصول کرتے ہیں۔ یہود کی یہ بھی عادت تھی کہ وہ بہت ساری حقیقتوں کو چھپا لیتے تھے اور بہت سارے مسائل غلط بتا دیتے تھے، اور یہود اس وقت ظاہر ہے کہ ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہیں، لیکن پھر بھی قرآن پاک کے اندر یہ چیزیں اتاری گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو برائیاں ان میں تھیں وہ ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ دین اسلام کے حوالے سے بے حد احتیاط کی ضرورت ہے۔ نہ تو شریعت کا کوئی مسئلہ جو موقع پر بتانے کی ضرورت تھی نہ بتایا جائے، یہ بھی مناسب نہیں ہے، اور اسی طرح اگر خدا نہ خواستہ جانتے بوجھتے غلط بتا دیا جائے، یہ بھی بری بات ہے، اور اگر پتہ بھی نہیں تھا اور ویسے ہی بے احتیاطی میں جو منہ میں آیا وہ بتا دیا، یہ اس سے بھی زیادہ قبیح اور بری بات ہے۔ چنانچہ دین اسلام کے حوالے سے جو بات صحیح طور پر معلوم ہے بس وہ بتانی چاہیے، اگر نہیں معلوم تو کہہ دینا چاہیے کہ مجھے معلوم نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ بڑے بڑے ائمہ کرام کے بارے میں کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی اور ملک سے سفر کر کے کچھ لوگ مسائل پوچھنے کے لیے آئے، تو انہوں نے کئی سارے سوالات کیے، اور ان میں سے اکثر کے بارے میں انہوں نے لا ادری کہ مجھے اس کا مسئلہ معلوم نہیں ہے یہ جواب دیا، جبکہ اس وقت وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے امام تھے، مدینہ منورہ کے امام تھے۔ تو ایسے لوگ بھی اگر کوئی مسئلہ معلوم نہیں تو لا ادری میں نہیں جانتا کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے تھے، تو اس لیے اس کا اظہار کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، غلط بتانے میں بہت زیادہ حرج ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ دنیا کے لالچ میں چند پیسے حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا ہے تو پھر تو بہت بری بات ہے۔ چنانچہ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ وہ اس کے بدلہ میں تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں۔ تھوڑی سی قیمت کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے مقابلہ میں دنیا ساری کی ساری یہ تھوڑی سی ہے، بلکہ تھوڑی سی سے بھی کم ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کے مقابلہ میں اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، تو اس سے کم اور کیا ہوگا۔ تو اس لیے دنیا جتنی بھی ملے آخرت کی سودا کے طور پر یہ بہت کم ہے، اس پر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جو آگ کے سوا اپنے پیٹوں میں کچھ نہیں بھر رہے، یہ صرف آگ کھا رہے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں دوسری جگہ پر یتیم کے مال کے حوالہ سے بھی یہی لفظ استعمال ہوئے ہیں کہ جو یتیم کا مال ناحق طور پر کھاتا ہے وہ بھی اپنے پیٹ میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہا، آگ کھا رہا ہے، آگ کے انگارے کھا رہا ہے۔ تو دیکھنے میں یہ ہمیں دنیا کا مال نظر آتا ہے، حقیقت میں یہ آگ کے انگارے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے میں بھی یہ بات منقول ہے کہ انہوں نے ایک موقع پر اپنے گھر والوں کو کہا تھا کہ جن کو تم درہم اور دینار کہتے ہو، خدا کی قسم یہ درہم اور دینار نہیں ہیں بلکہ آگ کے انگارے ہیں۔ بیت المال کے مال کے حوالہ سے کہا کہ یہ مسلمانوں کا جو بیت المال ہے اس کو آگ کے انگارے سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ جب تک صاحب اختیار لوگ بیت المال کے مال کو آگ کے انگارے سمجھتے رہے تو خیر رہی ہے، اور جب اس کو مال غنیمت سمجھ کر ہڑپ کیا جانے لگا تو پھر ظاہر ہے کہ
بربادی دنیا کے اندر آنا شروع ہوئی تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ نہ تو اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن کلام کریں گے اور نہ ہی ان کو پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو ایسا کرنے والے، دین کے حوالہ سے بے احتیاطی برتنے والے، یہ قیامت کے دن سخت مشکل سے گزریں گے کہ اللہ ان سے ہم کلام ہونا بھی پسند نہیں کریں گے، ان کو پاک بھی نہیں کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر انہی الفاظ کے ساتھ 3 لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ تو قیامت والے دن ان سے کلام کریں گے، نہ ان کی طرف نظر رحمت کریں گے، اور نہ ان کو پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور وہ 3 قسم کے لوگ یہ ہیں، ایک ایسا شخص جو بوڑھا ہو گیا ہے اور پھر بھی اس کا کردار پاک نہیں ہے، خدا نخواستہ نظر پاک نہیں، دل دماغ پاک نہیں، برائی کی طرف اس کے ذہن کی لگن ہے، تو ایسا شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ اور دوسرا ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار کا کچھ حصہ عطا فرمایا ہے اور وہ اپنی رعیت کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے۔ عام طور پر جب ہم حکمران کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارا ذہن سیدھا وزیر اعظم کی طرف ہی چلا جاتا ہے، اس سے نیچے کوئی اقتدار نہیں ہے۔ تو اقتدار بہت سارے ہیں، وزیر اعظم جھوٹ بولے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی کبھی ہے، اور اس سے اوپر کے اختیار رکھنے والے، نیچے کے اختیار رکھنے والا کوئی بھی شخص جھوٹ بولے اس کی یہی وعید ہے، اور سخت وعید ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص صاحب اقتدار ہے، ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے رعیت عطا فرمائی ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے حوالہ سے پوچھا جائے گا۔ کوئی گھر کے اندر سربراہ ہے، کسی کو اللہ نے محلے میں اختیار عطا کیا ہوا ہے، کسی کو مسجد میں اختیار ہے، کسی کو کسی اور ادارے میں اختیار ہے، تو یوں اپنے اپنے شعبے میں، دفتر میں، فیکٹری میں، مل میں، محلے میں، صوبے میں، شہر میں، جس سطح کا بھی ہو، کسی کو عدالت میں، کسی کو کہیں تھانے میں، کسی کو چوکی میں، جس سطح کا بھی کسی کے پاس اختیار ہے، اگر وہ اپنے متاحتوں سے جھوٹ بولتا ہے تو اللہ رب العزت قیامت والے دن نہ ان سے کلام کریں گے، نہ ان کی طرف نظر رحمت کریں گے، اور نہ اس کو پاک ہی کریں گے۔ پاک ہوں گے تو جنت میں جائیں گے، جب اللہ پاک ہی نہیں کریں گے تو وہ جنت میں کیسے جائیں گے؟ اور ان کے لیے دکھ دینے والا دردناک عذاب ہوگا۔ تو اس حوالے سے، اور جھوٹ بولنا ہر کسی کے لیے بری بات ہے، خاص طور پر اپنے متاحتوں کے ساتھ جھوٹ بولنا، اس میں خرابی عام جھوٹ کی بنسبت زیادہ ہے۔ اور اسی طرح ایک جھوٹ اور بھی ہے کہ آدمی جھوٹ بولے اس انداز سے کہ سننے والا اس کو سچا سمجھتا ہے اور یہ اس کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، تو اس جھوٹ کے اوپر بھی وعیدیں زیادہ ہیں، چونکہ جو صاحب اقتدار ہے اس کی رعیہ اس سے چاہتی ہے کہ یہ ہم سے سچ بولے، اور سچ وہ جھوٹ بولتے بھی اس انداز سے ہیں کہ سننے والا سچ ہی سمجھے، تو اس میں قباحت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو اپنے آپ کو سچے کا تاثر دیتے ہوئے جھوٹ بولنے میں قباحت اور بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلہ میں گمراہی اور مغفرت کے بدلہ میں عذاب خرید لیا ہے۔ بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، چنانچہ یہ لوگ جہنم کی آگ پر کس قدر تحمل کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں اور صبر کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جہنم کی آگ خرید رہے ہیں اور اس کو برداشت کرنے کی ہمت محسوس کرتے ہیں۔ تو ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ،
یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے ایسی کتاب اتار دی ہے جو حق پر مشتمل ہے، تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن ان کی صورتحال کیا ہے؟ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کتاب میں اختلاف کرتے ہیں اور زدہ زدی میں بہت دور نکل گئے ہیں، آپس کی زدہ زدی میں دور نکل گئے ہیں۔ چاہیے یہ تھا کہ کتاب کو مانتے، اس پر عمل کرتے، اس کو پڑھتے، اس کو سمجھتے، لیکن بہت دور نکل گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔